اور دوآپر یگ، یہ 3 زمانے، اور چوتھا یگ جو ہے وہ کل یگ۔ ان 3 زمانوں میں پہلا یگ جو ہے وہ ست یگ ہے، اور اس ست یگ میں صرف سچائیاں تھی، برائیاں نہیں تھی۔ اس ست یگ میں 4 رشی آئے، 4 نبی آئے۔ یہ بات سمجھیے، اس ست یگ میں 4 نبی آئے، 4 رشی آئے۔ سچائیاں تھیں، بھلائیاں تھیں، نیکیاں تھیں، خرابیاں نہیں تھی، برائیاں نہیں تھی، گناہ نہیں تھے۔ تو 4 رشیوں کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ 4 رشیوں کو کیوں بھیجا گیا؟ بلکہ ایک رشی کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پورا معاشرہ بھلائی کی طرف ہے، پورا معاشرہ نیکیوں کی طرف ہے، تو پھر 4 رشی آ کے کیا کریں گے؟ رشی منی آتے کیوں ہیں؟ رشی منی آتے اس لیے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اور وہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے کہ آؤ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اوتار کا مطلب یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایشور خود اپنے آپ کو انسان کی شکل میں، انسان کے روپ میں اپنے آپ کو اس دنیا میں بھیجے۔ یہ اوتار کا مطلب لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اوتار کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اوتار یعنی نبی، رشی، منی، رسول، اسی کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے اوتار، اور اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ الغرض میں تھوڑا ویدوں کے منتروں کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم اس شلوک کو دیکھیں گے جس کو تلسی داس جی نے سنگرام پران کے اندر کانڈ نمبر 6 میں بیان کیا ہے۔ تلسی داس جی نے سنگرام پران کے اندر یہاں نہ پکش پات کچھو راکھہوں، وید پران سنت مت بھاکہوں۔ تلسی داس جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں کسی کے پکش میں جا کے بات نہیں کروں گا، آج میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کر بات نہیں کروں گا، آج میں کسی کے سپورٹ میں بات نہیں کروں گا۔ یہاں نہ پکش پات کچھو راکھہوں، وید پران سنت مت بھاکہوں۔ وید میں جو بیان ہے، پرانوں میں جو بیان ہے، سنتوں نے جو بیان کیا ہے، آج میں اس چیز کو بیان کروں گا۔ تلسی داس جی کہہ رہے ہیں کہ آج میں کسی کے سپورٹ میں بات نہیں کروں گا، آج میں کسی کے پکش میں بات نہیں کروں گا، بلکہ ویدوں میں جو لکھا ہوا ہے میں اس کی طرف رہنمائی کروں گا، میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ یہاں نہ پکش پات کچھو راکھہوں، وید پران سنت مت بھاکہوں۔ سنوت وکرم دوو اننڈا، مہا کوک نس چتر پتنڈا۔ 7ویں وکرمی صدی میں محمد اس دنیا میں آئے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی اسلام کا مفکر نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کا جاننے والا نہیں ہے، اسلام کا بڑا عالم نہیں ہے، اسلام کا تاریخ لکھنے والا نہیں ہے۔ تلسی داس جی سنگرام پران کے اندر لکھ رہے ہیں یہاں نہ پکش پات کچھو راکھہوں، وید پران سنت مت بھاکہوں۔ سنوت وکرم دوو اننڈا، مہا کوک نس چتر پتنڈا۔ آخری محمد جو اس دنیا میں آئے گا وہ 7ویں وکرمی صدی میں اس دنیا میں آئے گا۔ سنوت وکرم دوو اننڈا، مہا کوک نس چتر پتنڈا۔ آگے تلسی داس جی کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ شاسن کرے گا، جب وہ حکومت کرے گا تو وہ بھے اور پریم سے وہ شاسن کرے گا، یعنی لوگوں کو ڈرا کر بھی، لوگوں کے اندر خوف پیدا کر کے بھی وہ حکمرانی کرے گا، اور لوگوں سے پریم کے ساتھ بھی وہ حکمرانی کرے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ وہ آخری نبی جو اس دنیا میں آئے گا وہ لوگوں سے زبردستی بھی حکمرانی کرے گا، اور وہ پریم کے ساتھ پیار کرے گا۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یعنی اس کے اندر پریم بھی ہوگا اور وہ ڈرانے والا بھی ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، اور نہ صرف بشارت دینے والا، اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی چیز کو تلسی داس جی بیان کر رہے ہیں
کہ وہ آخری محمد جو شاسن کرے گا، جو حکمرانی کرے گا، وہ پیار کے ساتھ بھی کرے گا اور بھے کے ساتھ بھی کرے گا، وہ لوگوں کو ڈرا کر بھی کرے گا اور ان سے محبت کے ساتھ بھی کرے گا۔ کیا مطلب؟ وہ حوار بن اسود جب اللہ کے نبی کے پاس آیا، اے اللہ کے نبی میں نے بھی غلطی کی ہے۔ کہا کیا غلطی کی ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی بیٹی اونٹنی پر سوار تھی اور وہ اونٹنی پر سوار تھی، میں نے نیزہ نکالا اور نیزہ نکال کے پھینکا، اونٹنی کو جا کے نیزہ لگ گیا، آپ کی بیٹی اونٹنی سے نیچے گر گئی اور جب وہ نیچے گری تو وہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اس کا جو پریگننٹ ہے وہ پریگننسی گر گئی، اس کا جو حمل ہے وہ ساقط ہو گیا، وہ گر گیا۔ اے اللہ کے نبی اسی وجہ سے آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، یعنی اللہ کے نبی میں قاتل ہوں آپ کی بیٹی کا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی بیٹی کو مارا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پریم کے ساتھ شاسن کر رہے ہیں، کیسے پریم کے ساتھ حکمرانی کر رہے ہیں۔ کہا اے حبار جا میں نے میری بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، اے حبار جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، مجھے معلوم ہے میری بیٹی کا قاتل تو ہے، مجھے معلوم ہے میری بیٹی کو قتل کرنے والا تو ہے، لیکن جا میں باپ ہوں، بیٹی کے قتل کا درد میں جانتا ہوں، لیکن میں اپنوں کے لیے نہیں لڑتا، میں میرے خاندان والوں کے لیے نہیں لڑتا، میں لڑتا ہوں تو شیطان اور میرے اللہ کے بیچ لڑتا ہوں۔ اے میرے حبار جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تو اپنوں کے لیے کبھی نہیں لڑا، میں تو اپنی امتیوں کے لیے لڑتا ہوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تم شیطان کے پنجوں سے نکل کر اللہ کے راستے میں آ جاؤ۔ اے حبار جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اے حبار جا میں تیرے لیے بھی رحمت ہوں، تجھے بھی معاف کر دیا۔ اور یہاں پر تو پریم دکھایا گیا، بھے کے ساتھ ڈرا کر زبردستی سے اور ظلم کے ساتھ کیسے شاسن کرنا، یہ ہے مصلیحت کہ اللہ کے نبی نے بتایا جو انسان شادی کرنے کے بعد بھی کسی غیر لڑکی سے زنا کر لے اس کو اتنا مارو، اتنا مارو، اتنا مارو کہ وہ مر جائے، رجم کر دو، پتھروں سے اس کو اتنا مارو کہ وہ مر جائے پوری طرح سے۔ کیا یہ معاشرے کی پاکی اور صفائی نہیں ہے؟ کیا یہ معاشرے والوں کے لیے پاکی اور صفائی کی تعلیم نہیں ہے کہ ایک انسان کو سب کے سامنے اس کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اس نے زنا کر لیا، اس نے کسی عورت کا ریپ کر لیا، اس نے کسی لڑکی کے ساتھ شاریرک سمبند بنا لیا؟ تو اللہ کے نبی اس قانون کو بیان فرماتے ہیں، رب تعالیٰ اس قانون کو بیان فرماتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو پھر اس کو سب کے سامنے گاڑ دو اور اتنا مارو پتھروں سے کہ وہ مر جائے، تاکہ آنے والی نسل یہ کام کرنے سے پہلے سوچے، آنے والی نسل جب اس کام کے بارے میں سوچے تو ان کا دل تھرا جائے، ان کا دل کانپ جائے۔ نبی کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ قانون ہے۔ کیا یہ معاشرے کی صفائی نہیں ہے؟ پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو کئی ایسے ممالک ہیں کہ ایک لڑکے نے زنا کر لیا اس کو گولی مار کر مارا جاتا ہے، ایک لڑکے نے زنا کر لیا اس کو پھانسی دے کر مارا جاتا ہے، ایک لڑکے نے زنا کر لیا اس کو کسی اور انداز میں مارا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہندوستان ہے کہ جہاں ایک لڑکا ریپ کر لیتا ہے پھر بھی شیروں کی طرح راستے میں گھومتا ہے۔ یہ ایک ہندوستان ایسا ملک ہے کہ ریپ کرنے کے بعد بھی ایک لڑکا بہت آرام سے گھومتا ہے، اس کو ذرا بھی خوف نہیں کہ مجھے سزا مل جائے گی، اللہ کا تو خوف ایسے بھی ہے ہی نہیں، لیکن حکومت اور گورنمنٹ کا بھی خوف نہیں، کیونکہ وہ قانون ہے نہیں کہ ایک انسان جو ریپ کر لے پھر اس کو موت کی سزا دے دی جائے۔ یہ نبی کا قانون، یہ نبی کا فیصلہ، یہ ظلم کے ساتھ اور زبردستی کے ساتھ نبی شاسن کر رہے ہیں، نبی حکومت کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ پریم کے ساتھ بھی حکومت کروں گا اور میں محبت کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ، یعنی ظلم اور زبردستی سے بھی مصلحت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے میں حکومت کروں گا۔ اور کیسی حکومت؟ جب کوئی چوری کر لے، فاطمہ بنت اسود نے چوری کر لیا، اللہ کے نبی نے کہا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ نبی کا قانون، اللہ کا قانون کہ کوئی بندہ کسی کی مال کو چوری نہ کرے، مالوں کی حفاظت کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ نے اور نبی نے یہ قانون
یہ قانون شریعت کے اندر نافذ کیے کہ کوئی بندہ چوری نہ کرے، اور چوری کر لے اور وہ حد تک اگر پہنچ جائے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ قانون اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اگر شریعت میں نرمی ہے تو اتنی نرمی ہے کہ نبی نے خود اس کا عملی جامہ لوگوں کو پہن کر دکھا دیا، عمل کر کے بتلا دیا کہ اے لوگوں دیکھو، یہ حبار جس نے میری بیٹی کو قتل کیا میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن ایک آدمی جس نے میرا مال نہیں چرایا، ایک ایسی لڑکی جس نے میرا مال نہیں چرایا، ایک ایسی لڑکی جس نے میرے مال کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی اور کا مال اس نے چرایا، لیکن یہاں پر شریعت کا معاملہ ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ شریعت کا قانون اللہ کے نبی نے بیان فرمایا معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ تلسی داس جی وہی سنگرام پران کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ آخری نبی جس دنیا میں آئے گا، بھویہ پریت دکھاوے آپن مت سب کا سمجھاوے، سرنچت سدر ست چاری تین کو ونش بھیو اتی بھاری، تب تک سندر مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ اور آخر میں تلسی داس جی کہتے ہیں تب تک سندر مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ کویا کہتے ہیں آواز کو، مدی کویا، کویا یعنی سندر وانی۔ جب تک سندر وانی، سندر آواز، خوبصورت آواز اس دنیا میں ہے، تب تک بنا محمد کے کوئی پار نہیں ہو سکتا، بنا محمد کے کوئی اپنی مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا مطلب؟ سندر وانی کس کو کہا گیا؟ سندر وانی قرآن کو کہا گیا کہ جب بندہ قرآن پڑھے تو کیا ہی خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ بندہ اگر خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرے تو سننے والے کے دل کانپ جاتا ہے، سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھلے اسے سمجھ آئے نہ آئے، لیکن قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے کہ بندہ سنے غور سے تو پھر مزہ آ جائے۔ اس قرآن کو سندر وانی کہا گیا ویدوں کے اندر، اور تلسی داس جی کہتے ہیں کہ جب تک یہ قرآن یعنی سندر وانی باقی ہے تب تک بغیر محمد کے کوئی پار نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں تلسی داس جی کہتے ہیں کہ تلسی وچن ست سچ ہوئی، تلسی کا جو وچن ہے وہ سچ ہو کے رہتا ہے، تلسی کبھی جھوٹ بات نہیں بولتا ہے، جو میں بولا ہوں وہ ہو کے رہے گا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کی پرورش کی، ان کی جو تربیت کی، دنیا کی آنکھوں نے کبھی وہ صحابہ دیکھے نہیں ہیں کہ جن کی حکومت، جن کی حکمرانی دنیا کے اس کونے تک، جن کی حکمرانی وہاں تک کہ جہاں انسان تو نہیں بلکہ جانور بستے ہیں، جہاں وحشی جانور رہتے ہیں، جہاں پر وحشی جانوروں کا ٹھکانہ، وہاں پر جا کے صحابہ اکرام نے دین اسلام کا پرچم گاڑا۔ اور کیسے افریقہ کے جنگل گئے صحابہ اکرام، اور وہاں جانے کے بعد جب وہاں کے اوباشوں نے، وہاں کے بدماشوں نے، وہاں کے عواموں نے، وہاں کے لوگوں نے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ ایک ایسے جنگل میں آ گئے ہیں کہ اس جنگل میں ایک انسان نہیں رہ سکتا، اس جنگل میں ایک انسان کا رہنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، ایک انسان یہاں رات کیسے گزار سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہم یہیں پر رات گزاریں گے۔ لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، ان کا ذہن خراب ہو چکا ہے، یہاں سے چلو۔ وہ اوباش قسم کے لوگ وہاں سے چلے گئے، صحابہ نے وہیں پر اپنا قیام گاہ بنایا، وہیں پر انہوں نے اپنا قیام اور ڈیرا ڈالا۔ اور ڈیرا ڈالنے سے پہلے ایک صحابی جو سپہ سالار تھا، اس نے کیا کہا کہ اے جنگل کے جانوروں، اے جنگل کے سانپوں، درندوں چرندوں پرندوں، موذی جانوروں، شیر اور بچھوؤں، سنو، آج مہمانان رسول، آج غلامان رسول اس جنگل میں آئے ہیں، آج محمد الرسول اللہ کے غلام اس جنگل میں آئے ہیں، اس جنگل کو ہمارے لیے خالی کر دو۔ مورخین نے کیا لکھا ہے تاریخ میں؟ سب لوگ اپنے وہ جو جانور تھے، سانپ اپنے منہ میں بچے کو پکڑا، چیتا اپنے منہ میں بچے کو پکڑا، شیرنی اپنے منہ میں بچے کو پکڑ کر سب ایسے جا رہے ہیں صحابہ کے سامنے سے کہ معلوم ہو رہا تھا کہ غلام سامنے جا رہا ہے اور آقا حکم دیا ہے۔ یہ ایمان تھا صحابہ اکرام کا۔ اور ایمان کی اگر بات کی جائے تو اگر واقعات صحابہ اکرام کی بیان کی جائے تو لوگ کہتے ہیں وہ بہت پرانے واقعات تھے، وہ تو ایسے لوگ تھے کہ اللہ نے انہیں
रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्ह जैसा लक़ब अता फरमाया। हम तो नॉर्मल आदमी हैं, हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, इधर उधर करके ज़िंदगी काट लेंगे, बाद में मर जाएंगे, वो क्या फ़ैसला होगा अल्लाह करेगा। ये हमारी सोच है। हम कहते हैं वो सहाबा के वाक़ियात हैं कि जिनको अल्लाह ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्ह का लक़ब दिया, इसीलिए उनका वो मकाम है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे सामने दुनिया के हालात मौजूद हैं। आप फ़लस्तीन के हालात को उठा लीजिए और आप उन वाक़यात को उठाइए कि जहाँ पर ज़लज़ले हो रहे हैं, जहाँ पर अभी अल्लाह की आज़माइशें नाज़िल हो रही हैं। आज़माइश नहीं तो क्या कहेंगे, इसको अज़ाब कहेंगे। ये आज़माइश अल्लाह की, वहाँ ऐसे नेक लोग मौजूद हैं कि अल्लाह की कसम वो मंजर देखकर आंसू निकल जाते हैं इंसान की आंख से, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बच्चे के ऊपर पिल्लर गिर गया है, एक बच्चे के ऊपर पिल्लर गिर गया है और बाप नीचे खड़ा है। बाप को पता चल गया मेरा बच्चा रहने वाला नहीं है, मेरा बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। बाप कहता है बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। और कैसा ईमान होगा उन लोगों का। और एक बच्ची वो पिल्लर के अंदर दबी हुई थी, दीवार के अंदर वो दबी हुई थी, जलजले में उसको खा लिया था। वो बच्ची क्या कहती है कि मैं वहां से निकल नहीं पा रही थी, बस जब उस बच्ची को निकाला गया तो वो बच्ची कहती है कि मैं इतने दिनों तक जिंदा कैसे रही। एक सफ़ेद पोशाक में एक आदमी आता था, ये बिल्कुल हकीकत खबर अरबी में शाया हुआ है और बिल्कुल ये सच है कि एक सफ़ेद पोशाक में एक आदमी आता था, मुझे खाना दे के चला जाता था। अल्लाह अकबर, कैसे लोग और क्या ईमान। एक बच्ची जिसने जो कई दिनों तक खंडरात में पड़ी हुई थी, दीवारों में पड़ी हुई थी, वो जब उसको निकाल कर हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में ले जाकर उसको जब ठीक किया गया, उसका इलाज किया गया, वो जब उठती है क्या कहती है, ये नहीं कहती कि मेरा खिलौना कहाँ गया, मेरे अब्बू कहाँ है, मेरी अम्मी कहाँ है। कहती है कितने दिनों से मैंने नमाज नहीं पढ़ी है। अल्लाह, कितने दिनों से मैं नमाज नहीं पढ़ी। बच्ची को नमाज का ये फिक्र। और आज हम कितने आसानी से नमाजों को तर्क कर देते हैं कि जैसे नमाज कोई इबादत है ही नहीं। वो बच्ची जब आंख खोलती है तो सबसे पहले सवाल करती है कितने दिनों से मैं नमाज नहीं पढ़ी हूं। ये ईमानियात आज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे ऐसे हैं, हमारे इलाके ऐसे हैं कि जहां ईमान का अलिफ भी नहीं मिलता है। ईमान मुकम्मल कहां से मिले, इस्लाम का अलिफ भी नहीं मिलता है। ये जलसा तभी कामयाब होगा कि जब यहाँ से निकलने वाली बात, यहाँ से मुकर्रिरीन जो आते हैं, बंगला मुकर्रिरीन भी आते हैं, उर्दू मुकर्रिरीन भी आते हैं, वो आप लोगों को बता कर जाते हैं, नेकी की तरफ रहनुमाई करते हैं, ईमान इस्लाम को बताते हैं। ज़रूरत इस बात की है आप लोगों के लिए कि आप ईमान और इस्लाम को समझें। अलगर्ज मैं बता ये रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो वेदों के अंदर बयान किया गया है वो कितने विस्तार से, कितनी वजाहत के साथ, कितने खुलासे के साथ बयान किया गया। एक और चीज़ की तरफ मैं रहनुमाई किए देता हूँ ताकि बात को समझने में आसानी हो जाए। नबी का मकाम और मर्तबा, नबी की अजमत, इसको समझना हो तो इस हदीस से समझे। लम्मस्तवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल जुमा, हदीस में क्या है, लम्मस्तवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल जुमा, जुमा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े थे और अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, इजलिसू, कहने लगे बैठ जाओ। किसको कहा अल्लाह के नबी ने? किसी को नहीं कहा। आप लोग सारे बैठे हैं, मैं कहूंगा बैठ जाओ तो क्या मतलब खड़े होके बैठेंगे? नहीं, बैठे हैं। बैठ जाओ से मुराद, मैं बस ऐसी कोई बात बयान कर रहा हूं जिसमें ये जुमला आ गया बैठ जाओ। मैंने कोई वाकया पेश किया, उसमें ये जुमला आ गया बैठ जाओ। किसी को खास मैंने नहीं कहा बैठ जाओ, अल्लाह के नबी ने भी किसी को खास नहीं कहा कि बैठ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इजलिसू, बैठ जाओ। एक सहाबी आ रहे थे मस्जिद के अंदर, दरवाजे पर अभी उन्होंने कदम रखा था, नबी का ये जुमला सुन लिया, ये हुक्म सुन लिया, इजलिसू, बैठ जाओ, ये हुक्म सुन लिया उस सहाबी ने। उसी दरवाजे पर वहीं पर बैठ गए फौरन।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اے فلاں صحابی ادھر آؤ، کیا معاملہ ہے، کیوں بیٹھ گئے؟ صحابی کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کی زبان مبارک سے اجلسوا لفظ میں نے سنا جس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جاؤ۔ میں نے سوچا میرے ہی لیے آپ نے ارشاد فرمایا، میں بیٹھ گیا۔ کیا اطاعت کا جذبہ، کیا پیروی کا جذبہ کہ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اور وہ واقعہ بھی آنا چاہیے آپ لوگوں کے سامنے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی نے اپنا جوتا کھولا اور بائیں سائیڈ رکھ دیا۔ نبی نے اپنا جوتا کھولا، بائیں سائیڈ رکھ دیا، اور بائیں سائیڈ رکھنے کے بعد پیچھے صحابہ مقتدی ہیں، امام کی حرکتوں سے مقتدی واقف رہتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا نبی کو جوتا اتارتے ہوئے، کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ صحابہ نے اپنے جوتے اتارے اور سائیڈ میں رکھ دیے، بازو میں رکھ دیے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ، امام سے کچھ اگر بھول چوک ہو جائے، امام سے اگر کچھ تھوڑی بہت حادثے ہو جائیں تو سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، امام کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، امام کو گالیاں دینے لگتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے ایسے کیسے کر دیا، امام صاحب آپ سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تو بیچارہ انسان ہے، وہ آپ ہی لوگوں کے لیے خدمتیں انجام دیتا ہے، آپ ہی لوگوں کے لیے وہ 8-10 سال تک مدرسے میں اپنے آپ کو وہاں پر مضبوط بناتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور پھر آپ ہی کی مسجدوں میں آ کے آپ کو تعلیم دیتا ہے، آپ کو نماز پڑھاتا ہے۔ اگر وہ نہ رہے تو کوئی گاؤں کا بزرگ بڑھ جائے نماز کے لیے اور پھر وہ اللہ اکبر کرے اور الحمدللہ رب العالمین سے آخری نماز تک جو ایسے منتر پڑھتا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، نہ اس کو قرآن پڑھنے کا طریقہ، نہ اس کو قرآن سمجھنے کا طریقہ۔ لیکن ایک عالم بعمل، ایک عالم جو انسان علم حاصل کر کے آتا ہے، وہ قرآن کا جاننے والا ہوتا ہے، قرآن کو وہ پڑھنے والا ہوتا ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ، وہاں نبی بھی عالم تھے، نبی بھی امام تھے، نبی نے اپنا جوتا کھولا سائیڈ میں رکھ دیا، صحابہ نے نبی کو دیکھا، صحابہ نے بھی جوتا کھولا سائیڈ میں رکھ دیا۔ نبی نماز پڑھ کے گھومتے ہیں، میرے صحابہ تم نے جوتا کیوں کھولا؟ کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو جوتا کھولتے ہوئے دیکھا، بس ہم نے بھی کھول دیا، نہیں معلوم نبی نے کیوں کھولا، نہیں معلوم نبی نے کھولا تو اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پس منظر بھی بتا دیا، بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، اے مجھ پر جان دینے والوں، میرے پیارے صحابہ سنو، میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، جبرائیل آئے مجھے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، اس کو کھول کر سائیڈ میں رکھ دیں، اس لیے میں نے جوتا کھول کے سائیڈ میں رکھ دیا۔ لیکن صحابہ کے تو جوتوں میں گندگی نہیں لگی تھی، بس نبی کو جوتا کھولتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے بھی جوتے کھول کر سائیڈ میں رکھ دیے۔ اطاعت کا کیا جذبہ اور کیسی اطاعت، کیا پیروی کا جذبہ صحابہ کے اندر تھا۔ یہ تو پھر بھی عمل کی بات ہے اور یہ بھی پھر بھی عبادت کی بات ہے۔ وہاں اللہ کے نبی اپنی والدہ کی قبر کے پاس کھڑے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ مورخین کیا لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ پھر نبی کی آنکھوں سے اتنا زیادہ آنسو نکلا، اتنا زیادہ اشک نکلا کہ نبی کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور داڑھی مبارک تر ہونے کے ساتھ ساتھ زمین بھی نبی کے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ نبی نے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھ کر اتنا رویا۔ 6-8 سال کے تھے جب والدہ کی انتقال ہو گئی، والدہ فوت ہو گئی، پتہ نہیں کیا یاد آیا، نبی رونے لگے۔ اور صحابہ بیان فرماتے ہیں نبی اتنا روئے کہ پھر نبی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو نبی کی داڑھی کو بھگاتے چلے گئے، زمین کو تر کر دیا، زمین کو بھگا دیا۔ نبی اتنا روئے، صحابہ نے نبی کو روتے ہوئے دیکھا، ایموشنز سے اس کا تعلق ہے، جذبات اور فیلنگ سے اس کا تعلق ہے۔ صحابہ کو نہیں معلوم نبی کو کیا یاد آیا، صحابہ کو نہیں معلوم نبی کون سا منظر یاد کر رہے ہیں، نبی کیوں رو رہے ہیں، صحابہ کو نہیں معلوم۔ لیکن صحابہ نے اپنے آقا کو روتے ہوئے دیکھا، صحابہ بھی رو پڑے۔ اطاعت کا کیا جذبہ، نبی رو رہا ہے، صحابہ بھی رو رہے ہیں، نہیں معلوم نبی کیوں رو رہا ہے، بس نبی رو رہا ہے، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ آسمان کی آنکھوں نے کبھی اطاعت کا وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا جو صحابہ کرام نے پیش کیا۔ اللہ نے ایسے ہی انہیں مزدہ جاں فضا نہیں سنا دیا، اللہ نے انہیں ایسے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب نہیں دیا۔ کیا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے
ایک انسان کو دنیا میں اگر سنا دیا جائے، ہمیں اور آپ کو بتا دیا جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، نماز چھوڑ گئی، روزے چھوڑ دیں گے، قارون کا خزانہ جمع کرنا شروع کر دیں گے، دولت جمع کرنا شروع کر دیں گے، یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن وہ صحابہ کہ جب ان کو معلوم ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، باوجود اس کے انہوں نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان جب تھے، اللہ کے نبی منبر پر کھڑے ہیں، کہا جنگ چلنے والی ہے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عثمان بیٹھ جاؤ، اور کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں دوں گا۔ کہا بیٹھ جاؤ عثمان، 200 اونٹ دے دیا تم نے۔ کہا اور کون دے گا؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں دوں گا۔ 300 اونٹ حضرت عثمان کے ذریعے سے۔ کہا عثمان بیٹھ جاؤ، کہا کون دے گا 100 اونٹ؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اور میری طرف سے، 400 اونٹ حضرت عثمان کی طرف سے۔ کہا بیٹھ جاؤ عثمان، 400 اونٹ ہو گئے۔ کہا عثمان کے علاوہ کون ہے جو 100 اونٹ اور دے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں دوں گا 500۔ پھر کہا اللہ کے نبی نے بیٹھو، حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے جو اور دے گا؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں اور 100 اونٹ، 600۔ اسی طرح پورے ٹوٹل 700 اونٹ، 700 اونٹ حضرت عثمان نے اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کتنا بڑا دل ہوگا ان کا! 700 اونٹ، 700 اونٹ کا جب آپ مجمع دیکھیں گے، جب غول دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ 700 اونٹ کتنے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی اور نہیں پوچھ رہے کہ میں جتنا پوچھتا جاؤں گا عثمان دیتا چلا جائے گا۔ عثمان بیٹھ جاؤ، آج کے بعد اگر میرا عثمان ایک عمل بھی نہ کرے، اگر آج کے بعد میرا عثمان اللہ کی عبادت نہ بھی کرے، تو بھی اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں نبی اپنے صحابی عثمان کے لیے، اپنے ذوالنورین کے لیے، اپنی 2 جگر کی ٹکڑیاں جس کو دے دی اللہ کے نبی نے، اس عثمان کے لیے اللہ کے نبی کیا بیان کر رہے ہیں؟ عثمان بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کے درمیان نبی بیان فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، یہ میرا عثمان، یہ وہ عثمان ہے کہ اگر یہ عثمان آج کے بعد ایک بھی نیکی کا عمل نہ کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ تب بھی اس کو جنت دے کے رہے گا۔ اللہ اکبر! یہ بشارت، یہ خوشخبری اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے لیے نہیں سنایا، حضرت عمر کے لیے نہیں سنایا، کس کے لیے سنایا؟ حضرت عمر کے لیے سنایا۔ کیا مقام ہوگا! حضرت عثمان کے لیے سنایا، کہا عثمان اگر آج کے بعد تو نے عمل نہیں بھی کیا تو اللہ تجھے جنت دے کے رہے گا۔ کتنا بڑا مقام اور کیا بشارت! چھوڑ دیا حضرت عثمان نے عبادت کرنا، آخری دم تک قرآن کی تلاوت ہوتے ہوتے ان کا انتقال ہوا۔ قرآن پڑھ رہے تھے، بلوائیوں نے حملہ کیا، ان کی بیوی نے بچانا چاہا حضرت عثمان کو، بلوائیوں نے حملہ کیا، ان کی بیوی کی یہ 4 انگلیاں کٹ کر نیچے گر گئی۔ حضرت عثمان کے پیٹھ پر وہ خنجر لگتا ہے، حضرت عثمان وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت پڑھتے پڑھتے وہ شہید ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے واقعات مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ الغرض ایمان اپنے اندر پیدا کرنا ہے میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، اسلام اور ایمان کو اپنے گھر میں جگہ دینی ہے۔ ہم اپنے اولاد کی تربیت یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ہم کیا سکھاتے ہیں انہیں؟ کسی سے اگر ہمارا جھگڑا ہو جائے تو ہم اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں اس کے ساتھ بات نہیں کرنا، اس کے گھر نہیں جانا، اس کے ساتھ ایسا کرنا، اس کے ساتھ ویسا کرنا۔ ہم فتنہ اپنی اولاد کو اس وقت سے سکھاتے ہیں جب بچہ بالغ بھی نہیں ہے، جب اس کا ذہن کچا ہے، تب سے ہم اپنی اولاد کو فتنہ سکھا رہے ہیں۔ اور جب وہ بڑا ہوتا ہے نا تو معاشرے کا بہت بڑا فرعون بن کے کھڑا رہتا ہے، سب سے بڑا معاشرے کا فرعون، جس کو لوگ کبھی فرعون کہتے ہیں، کبھی فتین کہتے ہیں، کبھی فتنہ کہتے ہیں، اس طرح کے القاب سے لوگ ملقب کرتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو جو تربیت دیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تربیت دے رہے ہیں، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کو تربیت دے دی، اس کو ہم نے جس طرح تربیت دی اس طرح وہ بڑا ہوا، اور بڑا ہونے کے بعد پھر اس کے بھی بچے ہوئے، اب پھر وہ اسی طرح تربیت دے گا جس طرح اس نے تربیت پایا ہے۔ گویا ہم اپنی اولاد کو نہیں بلکہ آنے والی کئی نسلوں کو ہم تربیت دیتے ہیں۔ تو اس لیے اولاد کو کوئی بھی چیز سکھانے سے پہلے سوچیں سمجھیں کہ جو ہم سکھا رہے ہیں وہ صحیح سکھا رہے ہیں
یہ غلط سکھا رہے ہیں۔ بہرکیف یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ مستقبل کے بڑے ستارے ہیں، اور مستقبل میں یہی لوگ ہیں جو আপনারা এখনো কেউ যাবেন না। ইস্তাহারে আপনারা যাদের নাম লিখেছেন বক্তাদের, আমাদের ইস্তাহারি হিসাবে এখনো একটা বক্তা নদিয়া বীরভূম থেকে যিনি এসেছেন উনি আমাদের নিকটে এই অল্প সমাজে চলে আসবেন। আপনারা কেউ যাবেন না, বসেন ধৈর্য ধরে কিছু আলোচনা ওনার মুখ শুনেন। تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہماری اولاد کو جو ہم تربیت دیتے ہیں وہ صرف اولاد کو نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو تربیت دیتے ہیں۔ الغرض یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی، میں نے مختصراً توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا۔ توحید اور رسالت کو میں نے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ویدوں سے بھی ثابت کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور صحابہ اکرام کا اتباع میں نے واضح کیا۔ الغرض بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ بہرکیف باتیں تو بہت ہیں ساری، لیکن چونکہ ابھی ہمارے ایک مقرر آنے والے ہیں، اس لیے میں آخر میں ایک اور بات کی طرف آپ لوگوں کو اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کیے دیتا ہوں۔ ویدوں کی طرف سے میں ایک بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج پورے ہندوستان کے اندر اگر جائزہ لیں گے، پورے ملک کا اگر جائزہ لیں گے تو پورے ملک کے اندر کیا بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہوئے نبی کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، یا محمد کہہ کے پکارتے ہیں، نبی کو ہم